بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، اور ڈرو خدا سے ہوش کرو، مکر ریا سے کام نہ لو، یا اسلام کو چلنا سیکھو یا اسلام کا نام سیکھو۔ صرف بزرگ اور عزیز دوستو، اس دنیا کی رنگوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، اس میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن اور سب سے مبارک کتاب قرآن مجید۔ جس طرح راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، جس طرح دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، جس طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور جس طرح فرشتوں میں سید الملائکہ حضرت جبریل ہے، جس طرح رسولوں میں سب سے افضل رسول محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک اسی طرح کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جس میں جب تک ہماری جان ہے۔ دوستو، قرآن کریم انسانیت کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے، جب یہ قرآن کریم اتر رہا تھا تو دنیا والوں نے دیکھا کہ جن لوگوں پر یہ قرآن کریم اتر رہا تھا، جن سے یہ خطاب کر رہا تھا، ان لوگوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا انہیں جانتی تک نہیں تھی، دنیا انہیں مانتی تک نہیں تھی، اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی بدر نہیں تھا اور انہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تھی، نہ ان کی کوئی معاشی حیثیت تھی، اور نہ وہ علمی اعتبار سے دنیا کے اندر قابل ذکر تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے اور قرآن کریم کو انہوں نے دل سے قبول کیا، قرآن کریم پر عمل کیا، تو قرآن کریم کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ انقلاب کیا تھا جو ان کی زندگیوں کے اندر آیا؟ وہ انقلاب تو وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں بکریوں کو چلانے والے انسانیت کے امام بن گئے، اور انہیں پوری دنیا کو درس سیاست بھی دیا، درس اقتدار بھی دیا، درس معاشیت بھی دیا، اور پوری دنیا کو بتلا دیا کہ دنیا والوں، اس قرآن کریم کے اندر وہ طاقت ہے، اس قرآن کریم کے اندر وہ قوت ہے، اس قرآن کریم کے اندر وہ جان ہے، اس قرآن کریم کے دامن میں آنے والا جب اس قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اور اس قرآن کریم کو دل سے قبول کرتا ہے تو یہ قرآن ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور جو شخص قرآن کو نہیں مانتا وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر اپنی ذلت و رسوائی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ ارے دنیا نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو صدیق اکبر بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو غنی ذو النورین بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے طالب کا بیٹا علی تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو علی بن مرتضیٰ بن گیا، حیدر کرار بن گیا۔ اور قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشہ کا بلال تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو موذن رسول بن گیا۔ تو اسی کو میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ خود نبی جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو صحابہ خود راہ راست پر نہیں تھے وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت بن گئی۔ تو اسی کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ خود نبی جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور بخشش ہے اصحاب میں تم چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا تیری مدحت پر چڑھتا ہوا سورج، بہتی ہوئی دھاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی، کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی، مرکز میں مزاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور لیاقت تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، عمیر کے لفظوں میں تیرے نام کا چرچا۔ میرے دوستو، یہ قرآن انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن انسان کو حرام اور حلال میں تمیز کراتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ حلال کمائی طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔
میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا، اپنی امت کو کیا بتانا چاہا، آئیے میرے پیاروں پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو ہم تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں، ایک راستہ بتاتے ہیں، اس تجارت پر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی کامیابی دے گا، ہمیشہ کی عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ میرے پیاروں آپ جانتے ہو کچھ لوگ آپ لوگوں میں کچھ ایسے ہوں گے مزدور ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تجارت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تجارت کرنے والا کبھی کبھی اپنی تجارت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لاکھوں کا مال دکان میں بھرا، پتا چلا سال بھر گزرا تھا، آدمی امیر کا فقیر بن گیا۔ اور کبھی کبھی 10,000 20,000 سے دکان کو شروع کیا، پتا چلا سال بھر میں لاکھوں کا مالک بن گیا۔ کبھی آدمی ودیش جاتا ہے تاکہ پیسہ کما کر لاؤں، کسی نے ٹورسٹ کی ویزا ہاتھ میں دے دی، بیچارے نے بکریاں چرائی، واپس چلا آیا۔ اور کبھی کبھی 10,000 20,000 میں ایسے ایسے کام بن جایا کرتے ہیں کہ آدمی لاکھوں کا مال لے کر واپس آتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں دنیا کی جتنی تجارتیں ہیں میرے پیاروں دنیا کی جتنی تجارتیں ہیں، دنیا کے جتنے کاروبار ہیں، ان میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس آیت کے اندر ایک ایسی تجارت بتانا چاہتے ہیں جس تجارت کو کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ میرے رب نے بیان فرمایا جو اس تجارت کو کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزت دے گا، اللہ اس کو زمانے کا بادشاہ بنا دے گا۔ آئیے میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی نبی کا امتی اس تجارت کو کرنا چاہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہے تو میرے رب نے بیان فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کے لیے پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، اپنے ایمان کو قوی بنانا، اپنے ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرنا۔ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو، تمہارے ایمان کی طاقت ایک طرف ہو، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو، تمہارے ایمان کی دولت ایک طرف ہو۔ اگر پوری دنیا تمہارے سامنے دولت کے انبار ڈال دے تمہارے ایمان کو چھین نہ سکے، اگر پوری دنیا کی طاقت تمہارے ایمان کو چھین نہ چاہے، تمہارے ایمان کو سلب نہ کیا جا سکے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہارے ایمان میں وہ طاقت ہو، تمہارے ایمان میں وہ قوت ہو، تمہارے ایمان میں وہ لچک ہو کہ اگر پوری دنیا کی دولت کے انبار تمہارے سامنے ڈال دیے جائیں تمہارے ایمان میں کمی نہ لا سکے اور پوری دنیا کا ظلم و تشدد تمہارے ایمان کا مال پاک نہ کر سکے۔ تو ایک ایمان والے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرے رب نے بیان فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ کہ انسان کو ہنسانے والی ذات بھی اللہ کی، انسان کو رلانے والی ذات بھی اللہ کی، انسان کو مارنا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو مالدار بنانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کو غریب بنانا یہ بھی اللہ کا کام، انسان کے ہاتھ میں کاسائی گدال دے دینا یہ بھی اللہ کا کام۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے میرے پیارے نبی پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو اس زمین و آسمان کا بادشاہ بھی اللہ، اس زمین کے نیچے بھی اللہ کی خدائی، آسمان کے اوپر بھی اللہ کی بادشاہی۔ اللہ جسے چاہے اس زمین کا بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا یہ بھی اللہ کا کام۔ انسان کو اولاد کا دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ بھی اللہ کا کام۔ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے، جسے چاہے لڑکی دے دے، نبی بھی اس کا مالک نہیں، ولی بھی اس کا مالک نہیں۔ اور چلو اگر اللہ کے بعد کوئی ذات تھی تو وہ تھی میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن چلو میرے نبی کے دربار میں چلو، حضرت عائشہ ہے، آپ کی کوئی اولاد حضرت عائشہ کے بدن سے پیدا نہ ہوئی، لیکن حضرت عائشہ نے ایک بچے کو سنوارا اور نبی کے دربار میں لے کر آئی اور یوں فرمایا آقا کیا یہ اچھا ہوتا کہ ایک بچہ عائشہ کی گود سے بھی پیدا ہوتا تو یہ حجرہ عائشہ آباد ہوتا۔ تو میرے نبی کا جواب سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ خزانہ میرے رب کے پاس ہے، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، اس معاملے میں محمد کا دامن کی خالی ہے۔ ایک ایمان والے کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، چند کے کسی نے سامنے ڈالے ایمان کو سودا کر ڈالا، کسی نے حسن کا نشہ دکھا کر ایمان کو سودا کر ڈالا، کسی نے طاقت کا نشہ دکھا کر ایمان کو سودا کر ڈالا۔ رب کعبہ کی قسم آج تو ایمان بکتا ہے، میں بھی بک گیا، آپ بھی بک گئے، ہر ایک آدمی اپنے ایمان کو سودا کرنے والا بن گیا۔ تو ایک ایمان والے کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرے رب نے بیان فرمایا یؤمنون باللہ ورسولہ، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو، ہمارے ایمان کی طاقت ایک طرف ہو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ لوگوں ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا میرے صحابہ کا تھا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا حضرت خباب کا تھا، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا حضرت خبیب کا تھا، ایمان ایسا ہو جیسا حضرت زید کا تھا، اور ایمان تو ایسا ہو رب کعبہ کی قسم جیسا حضرت بلال حبشی کا تھا۔ مکہ کی گرم زمین پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی، اب بلال کی زبان پر خشکی سے تاتے کھڑے ہیں، اور لوگوں ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کا دے دو، تو بلال سے کہا جاتا اور بلال تجھے کھانا بھی دیا جائے گا، تجھے پانی بھی دیا جائے گا، ایک بار اللہ کا انکار کر دے، اپنے ضمیر کو بیچ دے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، تو بلال کہتا لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تو چند ٹکوں پر بکنے والا ایمان نہیں تھے، اور جاؤ یہی بلال حبشی قربان جاؤ میرے پیارو، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات کر گئے، یہ بلال حبشی نبی کا سچا عاشق، نبی کا ماننے والا، نبی سے سچی محبت کرنے والا، آپ کے دامن کو پکڑ کر رو کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو جانتے تھے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، پھر آپ نے بلال کو کیوں چھوڑ دیا، آپ بلال کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کہیں عشق نبی میں بلال پاگل نہ ہو جائے، ملک شام بھیج دو۔ حضرت بلال کو ملک شام بھیج دیا گیا، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد میرے نبی کی خان میں زیارت ہوئی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا او بلال میری نزدیکی چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میری قربت چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میرا شہر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ آجا آجا مدینے کے اندر آجا اور اپنی زندگی کے باقی ایام پورے کر۔ صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی، گھوڑے کو پیڑ لگائی، مدینہ منورہ پہنچے، نماز کا وقت آ گیا، ابھی اذان نہیں ہوئی اور صفے کی صفیں بھر گئی۔ یہ صحابہ کا دور تھا، اذانیں نہیں ہوا کرتی تھی اور مسجدوں میں جگہ نظر نہیں آتی تھی، اور آج میرا اور آپ کا دور ہے، نمازیں ہو جاتی اور نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا، نمازیں ہو جاتی اور نمازیوں کو پتہ نہیں چلتا، جبکہ بے نمازی جانتا ہے کہ بے نمازی زمین کا بوجھ ہے، بے نمازی زمین کا بوجھ ہے، زمین پر رہنے والے جانور بھی بے نمازی سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹ بھاگا چلا آیا اور نبی کے قدموں میں آ کر ٹوٹا اور اس نے اپنے سر کو نیچے ڈال دیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اتنے آنسو نکلے اس کے آنسوؤں نے اس کے نیچے کی زمین کو اوپر کر دیا۔ اس کا مالک اس کے پیچھے سے بھاگا ہوا آیا، یہ لگا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، رات کو روزانہ باندھ لیتا ہوں، رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، آقا تلاش کرنے جاتا ہوں، بڑی مشکل کے بعد ملتا ہے، آقا میں اسے کھلاتا ہوں، اسے پلاتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اپنی قریب کیا اور یہ فرمایا تیرا مالک تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تیرا خیال کرتا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو وہ بے زبان جانور روز کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے آپ کی حدیث سنی ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے مکان میں
میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں کیا سن لیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، جو انسان عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے، اس کے گھر کو تباہ بارہ کر کے چلا جائے۔ آقا میرا مالک کبھی کبھی عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے اور جب میرا مالک عشاء کی نماز قضا کرتا ہے تو میں اس کے اشتبل سے بھاگ جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے، اس کے گھر کو تباہ بارہ کر کے چلا جائے۔ آقا موت تو مجھے بھی آئے گی اور میرے مالک کو بھی آئے گی، لیکن یا رسول اللہ بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر مرنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا نے فرمایا